امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ کو آج تیسرا دن ہے۔ امریکہ بہادر کو شاید یہ لگ رہا تھا کہ ہم ایران کے اندر جو ہے ایران کی جو سینئر لیڈرشپ ہے بشمول آیت اللہ علی خامنائی اور باقی جو ان کے کمانڈرز اور منسٹرز وغیرہ ہیں ان کو شہید کر دیں گے، تو اس کے بعد سے ایرانی عوام جو ہے وہ اپنی ہی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی اور ایران کے اندر رجیم چینج ہو جائے گا، حکومت بدل دی جائے گی اور اس طرح سے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن آج اس جنگ کو جاری جنگ کو تیسرا دن ہے، لیکن ابھی تک جو ہے ایرانی لیڈرشپ بھی جو بھی پیچھے موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایرانی عوام ہے وہ بھی ڈٹ کھڑی ہوئی ہے، بلکہ آیت اللہ علی خامنائی کی اور سینئر لیڈرز جو ہیں ان کی شہادت کے بعد جو ہے ابھی تک جو ہے وہ جو بھی اس وقت لیڈرشپ ہے وہ بھی یہی بیانات دے رہی ہے، وہ یہی کہہ رہی ہے کہ ہم آخری دم تک لڑیں گے اور ہم امریکہ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عوام میں بھی شدید غم و غصہ ہے اور لوگ جو ہیں سڑکوں کے اوپر ہیں، نہ صرف عام شہریوں کی ہلاکت کے اوپر بلکہ جو ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی صاحب کو جو ہے بے دردی کے ساتھ انہوں نے شہید کیا امریکنز نے اور اسرائیل نے اپنے اسٹرائکس کے ذریعے۔ ابھی جو ہے سچویشن یہ ہے کہ امریکہ اس وقت انڈر پریشر ہے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ 1-2 دن کا کام ہے، تو یہ تو کام جو ہے وہ لمبا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ٹرمپ اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہو سکتا ہے ہم اس جنگ کو جو ہے وہ 4 ہفتوں تک لے کر جائیں، اور ہم نے بڑا مطلب ابھی تقریباً 49 لوگوں کو جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کے اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا، اور اب ہم جو ہے مزید جو ہے وہ مطلب ایرانی جو گورنمنٹ ہے اس وقت وہ انتظار میں رہے کہ ہم مزید سٹرائکس جو ہیں اس سے سخت جو ہے وہ قسم کے حملے کریں گے ایران کے اوپر اسرائیل کے ساتھ مل کے۔ دوسری طرف جو ہے جو مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے وہ اس وقت بڑی کشمکش کا شکار ہیں یہ ممالک، جو بھی گلف کنٹریز ہیں جہاں پہ بھی امریکی اڈے ہیں اور جو بھی یہ مطلب امریکنز کے اتحادی ہیں، تو ایران کے ریاکشن نے ان سب کو جو ہے وہ پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ امریکہ کو شاید یہ لگ رہا تھا کہ اچھا وہ ہمارے کو بحری بیڑے کے اوپر کوئی حملہ یا ڈرون یا کوئی میزائل پھینکنے کی کوشش کریں گے، یا اسرائیل کے اوپر جس طرح سے پہلے بھی ہوئی اسرائیل ایران جنگ ہوئی تھی 10-12 دن جاری رہی، تو اس میں جس طرح سے اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ ایران نے اسٹرائکس حملے کیے تھے، میزائل پھینکے تھے، ڈرون پھینکے تھے، تو شاید اس طرح سے ہوگا اور ہم اس کو جو ہے آسانی سے جو ہے وہ مینج کر لیں گے۔ لیکن ایران نے جو صورتحال ہے ان 3 دنوں میں بدل کے رکھ دی ہے۔ ایران نے یہ کیا کہ نہ صرف امریکہ کو کوشش کیا کہ جہاں پہ ان کے اڈے ہیں ان ممالک کے اندر گلف کنٹریز میں وہاں پہ بھی حملے کیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے اوپر بھی حملے کر رہا ہے، اور یہی نہیں مطلب وہاں پہ جو بھی سیکیورٹی ٹارگیٹس ہیں اسرائیل کے اندر ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ گلف کنٹریز ہیں جہاں کہ بحرین ہو گیا، کویت ہو گیا، سعودی عربیہ ہو گیا، اسی طرح سے UAE ہو گیا، تو ان کے اوپر بھی جو ہے وہ مطلب یہاں پہ بھی جو بھی امریکن نہ صرف امریکن ٹارگیٹس جو ہیں جو کہ یہاں پہ ان کے اڈے ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ جو مطلب جہاں پہ بھی ان کا داؤ لگتا ہے اور وہ پھینک رہے ہیں، چاہے اب دیکھیں سعودی جو آرامکو ہے آئل کمپنی، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہاں پہ بھی آگ لگی ان کے بھی جہاں پہ بھی فیلڈ کے اندر جہاں پہ بھی ان کا وہ تھا سارا سیٹ اپ بنا ہوا، اسی طرح سے دبئی ایئرپورٹ کے اوپر بھی، باقی مطلب جہاں پہ بھی۔ اچھا اب یہ ہوا یہ کہ نہ تو ان ملکوں کو شاید آئیڈیا تھا کہ ایران کا ریئیکشن جو ہے وہ اتنا سخت ہوگا، حالانکہ ایران کے پاس کوئی ایئر فورس نہیں ہے، ان کے پاس یہی میزائل اور ڈرونز وغیرہ ہیں جو وہ اٹھا کے پھینک رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے اور امریکنز اور اسرائیلی ایئر فورسز جو ہیں وہ ایران کے مطلب اوپر جو ہیں وہ فضا میں ہیں اور جہاں دل کر رہا ہے وہ حملے کر رہے ہیں۔ اب تک جو ایران کے اندر 555 لوگ کم از کم جو ہے وہ ریڈ کراس یہ کہہ رہا ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ نمبر اس سے زیادہ ہو کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بلڈنگز کے نیچے جو ہیں وہ ہوتے ہیں زخمی حالت میں یا شہید ہو چکے ہوتے ہیں اور اب تک ان تک رسائی نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ نمبر تو ایکچولی بعد میں پتہ چلے گا جب یہ جنگ جا کے کہیں ختم ہوگی، لیکن ابھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ مزید چلے گی۔ تو ایران کا مکمل ارادہ ہے اس حوالے سے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ اچھا ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ دوسری طرف جو یہ اس کے اتحادی ہیں امریکہ کے اس وقت، اتنا اسرائیل کو بھی مسئلہ نہیں ہو رہا، اسرائیل بھی اس معاملے کے لیے تیار تھا، اسرائیل بنکرز بنائے ہوئے انہوں نے بڑے اور اپنے حفاظتی انتظامات کیے ہوئے ہیں، لیکن اصل جو ہے یہ جو گلف کنٹریز ہیں ان کو نہیں لگ رہا تھا کہ ان کی جو ہے ان کے اوپر بھی اس طرح سے جو ہے وہ راکٹ میزائل یا ڈرونز جو ہیں وہ اسٹرائک کریں گے، وہ پھینکیں گے ایران جو ہے، اور یہ نیبرنگ کنٹری ہیں سارے ایران کے، یہ بالکل ساتھ ہیں، مطلب اسرائیل تو کہیں دور جا کے یہ تو بالکل ساتھ ہے مڈل ایسٹ کے اندر، تو جب ان کے اوپر جو ہے ان کی آبادیوں کے اوپر، ان کے شہروں کے اوپر، ان کے مین جو مراکز ہیں صنعتی مراکز ہو گئے، ان کے فیلڈ ہو گئی آئل کی گیس کی، تو ان کے اوپر قطر کے اوپر بھی بلکہ حملہ ہوا ہے، اس میں بتانا بھول گیا، تو جب ان کے اوپر جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں، ان کے مطلب ایئرپورٹس کے اوپر، ان کے آئل فیلڈ کے اوپر، ان کے جو ہے صنعتی مراکز کے اوپر، بڑی بڑی بلڈنگز کے اوپر ڈرون سٹرائکس ہو رہی ہیں، میزائل پھینکے جا رہے ہیں، تو ان کا جو ہے اطراء نکلا ہوا ہے اور یہ بڑے مطلب اس وقت تکلیف میں ہے کہ ہم نے تو امریکہ بہادر یہ اتنی محنت سے یہ بنایا تھا سارا کچھ، آپ کو یہ اپنی فوجیں اور اڈے دینے کے لیے جگہ ٹیکس اور سب کچھ وہ بھی دیتے رہے ہیں،
اور اب آپ ہماری نہ تو حفاظت یقینی بنا پا رہے ہیں، اور ہم نے آپ کو سمجھایا بھی تھا کہ آپ جو ہے وہ اسٹرائک نہ کریں، ایران کے ساتھ پنگا نہ لیں، اس سے ہمیں مشکل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ ایران نے وہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہ اس کا راستہ جو بند کیا ہوا سمندر میں، ایک چھوٹا سا راستہ ہے جو جہاں سے یہ ساری شپمنٹ جاتی ہے، مطلب جو شپس ہوتے ہیں آئل کے، اور وہ سارے کافی مطلب چائنا اور باقی ملکوں، پاکستان، وہاں سے گزر کے جو ہے یہ آئل جاتا ہے۔ تو یہ جو آئل جو ہے سعودیز، یو اے ای، جو بھی یہ لوگ جو ہیں وہ، یا گیس کے جو قطر وغیرہ یہ وہاں سے بھیجتے ہیں تو اپنا بیچتے ہیں دنیا کو، تو یہ اس کی بھی وہ ایک قسم کی وہ رک گئی ہے۔ ایران جو ہے ان جو بھی کوئی شپ وہاں سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے، نہ صرف اس کو جزوی طور پہ راستہ بند کر دیا، بلکہ وہ جو وہاں سے کوئی گزرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے اوپر بھی اسٹرائکس جو ہے وہ ایران کر رہا ہے، مطلب میزائل پھینک رہا ہے، ڈرون سے اسٹرائک کر رہا ہے۔ تو اب کشمکش میں ہیں یہ ممالک ہے جی، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے تو آپ کو امریکہ بہادر روکا بھی تھا کہ آپ جو ہے ایران کے ساتھ پنگا نہ لیں، اور ہم آپ کو بار بار سمجھاتے رہے ہیں، آپ کا موڈ جو ہے وہ جارحانہ بنا ہوا تھا ایران کے حوالے سے، لیکن اب آپ دیکھ لیں کیا، آپ تو دور ہیں، آپ کے پاس ایسی فورسز بھی ہیں، آپ کے بحری بیڑے بھی چلے محفوظ ہوں گے، آپ کے پاس ہر طرح کا وہ ہے، لیکن ہمارے آپ اڈے تو رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں آپ سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر رہے۔ آپ کتنا جو ہے وہ مطلب میزائلوں کو روکیں گے؟ جب دھڑا دھڑ جو ہیں وہ پھینک رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو جا کے گرے گا۔ تو اس میں ٹھیک ہے آپ کچھ روک بھی رہے ہوں گے، وہ جو حکومتیں ہیں یہ سارے ان ممالک کی، ان کے بھی جو میزائل سسٹم ہیں، جو ان کے بھی ڈیفنس سسٹم ہیں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی روک رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی کہیں گرتا ہے تو ایک دم آہو بکا جو ہے وہ مچ جاتی ہے۔ تو اب اس ساری صورتحال کا پریشر جو ہے وہ امریکہ کے اوپر بھی آ رہا ہے کہ جی میں نے تو نہ صرف خود کو، اسرائیل کو، بلکہ اس شرارت کے پیچھے جو میں نے یہ کی ہے ایران کے ساتھ، تو اس کے بدلے میں میں اپنے اتحادیوں کو بھی جو ہے وہ گنوا رہا ہوں، یا ان کا اعتماد جو ہے وہ کھو رہا ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ممالک جو ممی ڈیڈی قسم کی کنٹریز ہیں، مطلب انہوں نے بڑی ترقی کی ہے، آئل گیس انہوں نے بیچا جو کچھ ان کے پاس تھا، اور آج یہ دنیا میں مطلب جو ہے ان کے پاس پیسہ ہے، بلکہ امریکہ ان سے نہ صرف اپنے اڈے شڈے اور ان کی سیکورٹی کے حوالے سے ضامن ہونے کی وجہ سے پیسے پکڑتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ انہیں کہتا ہے کہ امریکہ کے اندر انویسٹ کریں، یہ خرید لیں، وہ خرید لیں۔ مطلب اب پچھلے سال بھی جب 2025 میں ٹرمپ آیا تھا تو وہ کوئی تقریباً 1200 ارب ڈالر کے ایگریمنٹ کر کے گیا تھا سعودیز کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ، اور اسی طرح سے قطر کے ساتھ۔ تو اس ساری صورتحال میں ان ممالک کا بھی پریشر ہے، اوپر سے یورپ بھی جو ہے وہ بھی مطلب کافی پریشان دکھائی دے رہا ہے، اور ان کی مرضی بھی نہیں تھی۔ اسپینش جو پرائم منسٹر ہیں وہ اس حوالے سے کافی جو ہیں وہ مطلب بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ بڑی زیادتی کی ہے امریکہ نے جو جس طرح سے ایران کے اوپر، اور یہ مسائل جو ہیں وہ بات چیت سے بھی حل ہو سکتے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ سوال یہ ہے کہ امریکہ کو دنیا کا ٹھیکیدار ہے، یہ ٹرمپ کے خود کے الفاظ ہیں کہ امریکہ کو دنیا کا ٹھیکیدار نہیں ہے کہ ہر جگہ جو ہے اپنی فوج گھسائے یا حملے کرے، اور اب ٹرمپ ہی اپنی کہی ہوئی بات کو جو ہے وہ پورا کر رہا ہے، اور مطلب جس بات سے ٹرمپ انکاری تھا وہی کام کرنے کی اب کوشش کر رہا ہے۔ اور اب آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے، ایک طرف ٹرمپ جو ہے وہ کہتا ہے میں بورڈ آف پیس بنا رہا ہوں، میں امن کا علمبردار ہوں، اور میں نے دنیا میں جو ہے 8 9 جنگیں بند کرا دی ہیں، وہ یہ چولے مارتا ہے ہر جگہ جہاں بھی جاتا ہے، میڈیا سے بات کرتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے اس کے آپ دیکھ لیں کہ اس نے ایران میں کس طرح سے جو ہے عام شہریوں کو بھی شہید کیا جا رہا ہے، ان کی جو سینئر پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ ہے ان کو بھی شہید کیا جا رہا ہے۔ تو یہ مطلب یہ پنگا نہیں لیتے چائنا کے ساتھ ڈائریکٹ، یہ رشیا کے ساتھ ابھی دیکھیں دب کے بیٹھے ہیں، رشیا یوکرین کے ساتھ جو بھی کر رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے زمین بھی لے لو، یہ بھی کر لو، وہ کر لو، لیکن جنگ روک دو۔ لیکن اب ان کے ساتھ مطلب یہ مسلمان ممالک کبھی لیبیا کا نمبر لگا دیتے ہیں، کبھی سیریا کا لگا دیتے ہیں، کبھی افغانستان کا، کبھی عراق کا، اور کبھی پاکستان کو دھمکیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ اس ساری کشمکش میں مطلب لوگ اندازہ کریں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور انہوں نے کیا قیامت برپا کی ہوئی ہے ایران کے اوپر، اور مسلمانوں کا جو آپس میں اختلافات ہیں، یہ شیعہ سنی ہو گئے یا ایک دوسرے کے مفادات اپنے اپنے ملک کے حوالے سے ہو گئے، یہ ان کو بانٹا ہوا ہے، اور یہ یہودی بھی اور عیسائی بھی آپس میں مطلب ملے ہوئے ہیں، اور یہ مسلمانوں کا جو ہے وہ مطلب پٹخ پٹخ کے مار رہے ہیں، کبھی ایک مسلمان ملک کی باری لگاتے ہیں تو کبھی دوسرے کی۔ باقی یہ جو ممی ڈیڈی کنٹریز، گلف کنٹریز ہیں 5 6 جو کہ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتے ہیں باقی عرب کنٹریز کی نسبت، سیریا کی نسبت، عراق کی نسبت، تو یہ جو ہیں یہ شہزادے اور یہ جو بڑے بیٹھے ہیں اس وقت جو ہے، سعودی شہزادہ ہو گیا، یا محمد بن سلمان، یا باقی لوگ ہو گئے یو اے ای کے جو یہ شہزادے ہو گئے، یا پھر قطر کے، کویت کے، تو ان لوگوں کا جو ہے ان کی بھی باری آ سکتی ہے، اور امریکہ کسی بھی وقت باری لگا سکتا ہے اگر یہ ایک امریکہ کو کہیں کہ جی ہمارے زمین خالی کر دو، اڈا خالی کر دو، یا پھر یہ کہیں کہ ہم جگہ ٹیکس نہیں دیتے، یا پھر ہم یہ کہیں جو پیسے امریکہ کو جتنے چاہیے ہوتے ہیں ان سے وہ اگر یہ جواب دے دیں، انکار کر دیں، تو ایران سے پہلے ان کی باری آ جائے، تو یہ بیچارے اپنی مطلب ٹائم نکالنے کے لیے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں اس طرح سے، اور وقت پاس کر رہے ہیں، مطلب یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔
تو اس حوالے سے پاکستان میں بھی مطلب مشکلات جو ہے اس کا خدشہ ہے، کیونکہ مہنگائی بے روزگاری پہلے ہی ہے، اور اب یہ تیل کی قیمتیں بڑھیں گی. اگر تیل کا راستہ بند ہوگا، تیل کی سپلائی نہیں ہوگی، تو اس سے آٹومیٹک جو ہے وہ ڈیمانڈ جب بڑھے گی تو قیمتیں باقی چیزوں کی بھی بڑھیں گی. تو یہ ساری سچویشن ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو 6-7 بڑے ایئرپورٹس ہیں، دبئی کا ہو گیا، ابوظہبی کا ہو گیا، اسی طرح سے دوحہ کا ہو گیا، سعودیز ہو گئے، مطلب یہ سارے، کویت کا ایئرپورٹ ہو گیا، یا بحرین کا، یہ ان پہ تقریباً 9500 فلائٹیں جو ہیں اس وقت تک پچھلے 3 دنوں کے اندر جو ہے وہ کینسل ہو گئی ہیں. 9500 فلائٹس، یہ بڑی فلائٹس ہیں. مطلب آخر اتنے لوگ آ جا رہے ہوں گے، اتنا کام چل رہا ہوگا. یہی نہیں بلکہ زندگی بھی جو ہے وہ ایک قسم کی جو ہے رک کے رہ گئی ہے. مطلب لوگ اپنے گھروں میں دبکے ہوئے ہیں یا بنکروں میں ہیں. اور یو اے ای نے تو ایک قدم آگے بڑھ کے ایران کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات بھی ختم کر لیے ہیں، اپنا امبیسیڈر بھی وہاں سے بلا لیا ہے. سعودیز بھی ان کو بلا رہے ہیں کہ ارامکو کے اوپر آپ نے حملہ کیا تو آپ کا سفیر جو ہے وہ بلایا جائے. تو کویت نے تو بلکہ ایک اور کارنامہ سر انجام دیا. پتہ نہیں کویت میں ایرانی وہ بیٹھے تھے، ان کے جو بھی ان کا ڈیفنس سسٹم ہے، یا جو اس میں آپ دیکھ لیں کہ آج کویت میں 3 امریکی طیارے جو ہیں وہ فرینڈلی فائر سے، مطلب کویتی فورسز کی فائر سے جو ہیں وہ گر گئے ہیں. اور یہ امریکنز کو یہ بھی بڑا دھچکا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ سارے جو ہیں، یہ سارے عرب کنٹریز جو ہیں جو یہ امریکہ کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، اگر یہ سارے مل کے اسرائیل کو گھیرا ڈالتے اسرائیل کو، تو کب کا وہ جو مصر ہے اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھتا ہے، وہ سب سے بڑے فراڈ یہ ہیں. تو یہ سارے وہ امریکہ کے اتحادی ہیں، سی سی جو ہو گیا ہے باقی. تو اگر یہ سارے مل کے اگر یہ کریں کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، ہم نے امریکہ کے رحم و کرم پہ نہیں رہنا، یہ اسرائیل کو گھیرا ڈالیں تو یہ اس کو کافی حد تک قابو کر لیں، اس کو جرت نہ ہو. جس طرح سے وہ کبھی لبنان پہ بھی اس نے اب حملے شروع کیے ہوئے، آج 31 لوگ لبنان میں ڈیتھ ہو گئی ان کی. تو اسی طرح سے جو ہے مطلب ہر طرف جو ہے، کیونکہ وہ اپنی یہ ایئر فورس کے اوپر اس نے پیسہ لگایا ہے، اپنا وہ ایٹم بم بنا چکا ہے. آپ کم از کم اپنی ایئر فورس تو بنا سکتے ہیں اگر ایٹم بم نہیں بنا سکتے. مطلب ان عرب کنٹریز کے پاس اتنا پیسہ ہے، لیکن انہوں نے اپنے وسائل جو ہیں فٹ بال کلب اور کرکٹ کے کلب اور یہ پراپرٹیاں اور وہ چیز اور یہ فارم ہاؤس اور یہ رونالڈو کو لا کے اپنے ملک میں کھلانا، ان چیزوں پہ لگا رہے ہیں. اپنے ڈیفنس پہ ان کا کوئی توجہ نہیں ہے. پھر یہ بھاگتے ہیں پاکستان کی طرف کہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لو، جیسے سعودیز نے کیا. قطری بھی انٹرسٹڈ ہے، اور امریکہ جو کہ ان کی مطلب ضمانت دیتا ہے. امریکہ مطلب وہ باتوں کی حد تک تو ضمانت دیتا ہے، ان سے پیسے اٹھا رہا ہے اور ان کو لوٹ مار ان کی کر رہا ہے، اور ان کو بیچاروں کو آگے لگایا ہوا ہے. ان کی کوئی زندگی نہیں ہے. میرے خیال میں وہ کہتے ہیں نا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. تو ایران اس وقت جو ہے وہ بے شک وہ مطلب جو ہے وہ ان کا فرقہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ شیعہ کنٹری ہے اور شیعہ میجارٹی کنٹری ہے، اسلام کا ایک دوسرا مسلک ہے مطلب، اور یہ سارے سنی کنٹریز ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. تو ایران اس وقت شیر کا کردار ادا کر رہا ہے، اور ایران جو ہے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تو ڈوبیں گے، لیکن پھر ساتھ جو یہ بھی ہیں ان کو بھی ڈبوئیں گے. تو امریکہ اس وقت جو ہے وہ انڈر پریشر ہے. امریکہ کی امیدوں پہ جو ہے وہ پانی پھرتا دکھائی دے رہا ہے. اور امریکنز نے اپنی فورسز بھی نہیں اتارنی، جس طرح سے انہوں نے عراق میں اتاری تھیں یا اس طرح سے افغانستان میں اتاری تھیں. تو ایران میں مشکل لگتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا مطلب ایرانی آپ کو پتہ ہے نیشنلسٹ ہیں، اور وہ اپنے ملک کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے. اور امریکہ کا ایسا ہی حشر ہونا چاہیے جیسا اس کا افغانستان سے وہ بھاگا ہے. بے شک جتنا بھی ٹائم لگا، لیکن ایٹ دا اینڈ وہ بھاگے. جس کی بھی کوشش تھی اس میں، افغانستان طالبان کی کوشش تھی، افغان طالبان کی، یا پاکستان کی کوشش تھی، یا کچھ بھی تھا، لیکن ایٹ دا اینڈ وہ بھاگے. تو یہاں سے بھی ان کو خوار ہو کے بھاگنا ہی پڑے گا. لگ ایسا ہی رہا ہے. اور یہاں پہ رجیم چینج ہونے کا مجھے نہیں لگتا کہ مستقبل قریب میں یا آنے والے چند دنوں میں کوئی ایسا کوئی مطلب نظر نہیں آ رہا. لوگ جو ہیں وہ متحد ہیں، ایرانی جو لوگ ہیں ان کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، ان کے بیانات دیکھ لیں، ان کے جذبات دیکھ لیں. وہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جو ہیں وہ مٹھی مطلب انہوں نے ہاتھ جو ہیں وہ جوڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بند کیے ہوئے ہیں، اور بڑے مضبوط ہیں. اور وہ ان کے خلاف جو ہے سیسا پلائی دیوار بنے کھڑے ہیں. تو ہماری دعائیں جو ہیں وہ ایران کے ساتھ ہیں اور ہونی بھی چاہیے. اور ایٹ دا اینڈ کلمہ گو ہیں، وہ تو مسلمان ہیں. اور اللہ کرے کہ جو ہے ایران کو ان یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف جو ہے وہ برتری ملے. آمین.